حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ آج ہم ایک مقدس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں. تقریباً نصف ختم ہونے کو ہے. یہ مہینہ بہت ساری عبادتوں کا مہینہ ہے. سب سے پہلے روزہ رکھنا. اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس طرح تلاوت قرآن کا، قرآن مجید کو سننے کا، قرآن مجید کا مدارسہ کرنے کا، قرآن مجید پر تدبر، تفکر، غور فکر کرنے کا مہینہ ہے. اس طرح یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے ہم پر فرض قرار دیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس روزے کے ذریعے ہم غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی حالت کا اندازہ کریں کہ کس طرح وہ سال کے 12 مہینے بھوکے پیاسے گزارتے ہیں. جب ہمیں بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوتا ہے تو اس طرح ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں ان کے پاس ضروریاتی زندگی نہیں ہوتی، کس طرح زندگی گزارتے ہیں. تو مسکینوں، غریبوں، فقیروں کی پرسان حالی کا مہینہ بھی ہے. اعتکاف کا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں اور 10 دن اور راتیں اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. دنیا داری، یہاں تک کہ بعض مستحبات سے بھی ہم پرہیز کرتے ہیں. تو یہ مہینہ مختلف عبادتوں کا مہینہ ہے. اگر کہا جائے کہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو بیجا نہیں ہوگا. اس موسم میں، اس مہینے میں ایک اہم عبادت جو ادا کی جاتی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. حدیث بڑی طویل ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بیان کی جاتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا مراجعہ ہوتا تھا، ریویژن ہوتا تھا، جو قرآن مجید اس رمضان سے پہلے نازل ہو چکا ہے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ریویژن کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، فیاضی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، جس طرح ایک تیز و تند ہوا چلتی ہے اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہو جاتی تھی رمضان کے آخری عشرے میں خرچ کرنے کی۔ بہرحال یہ مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی مہینہ ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے انہیں جو نوازا ہے، اللہ نے جو انہیں دیا ہے، اللہ کے راستے میں خصوصاً اس مہینے میں اپنی اوقات کے مطابق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں چھپے اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں، کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہے، تاکہ اللہ اپنے فضل سے انہیں نوازے، اللہ انہیں ان کا اجر دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور مزید دے، اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید اضافہ کرے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور نہایت ہی قدردان ہے۔ اب جو ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کے مثال کی طرح ہے۔ ایک دانہ ہوتا ہے، جب آپ اسے زمین میں بوتے ہیں اس سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہے، اور یا اس سے زیادہ بالیاں نکلتی ہے۔ ہر بالی میں تقریباً 100 سے زائد یا 100 دانے ہوتے ہیں۔ 100 بھی دانے اگر آپ سوچ لیں، ایک جو ہے دانے سے 700، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے جتنا چاہے اضافہ کرتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 سے 700 گنا اور بعض روایتوں میں کہ اس سے زیادہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بزنس سے، تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ ایک دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، باموالکم، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتے ہو۔ هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت سے تعبیر کیا ہے، اور ایسی تجارت لن تبور، جس میں کبھی گھاٹے کی کوئی امید نہیں ہے، اس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، من کسب طیب، پاک روزی سے، حلال روزی سے، جائز روزی سے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ اس کھجور کے برابر کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ ثم يربيها كما يربي احدكم فلوه، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کے دانے کے برابر اس کی پرورش کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے بچڑے کو، بچڑا پیدا ہوتا ہے اسے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، چارہ دیتا ہے، یہاں تک کہ بڑا ہوتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھجور کے دانے کے برابر جو آپ صدقہ کرتے ہیں
اس کا انویسٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انویسٹمنٹ آپ کا مثل الجبل، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں جو بھی تجارت کرتے ہیں، جو بھی آپ کا بزنس ہوگا، کسی بھی بزنس میں کتنا بھی بڑا بزنس ہو، اس میں 100% فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ آپ جو تجارت کرتے ہیں اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے، اس کے نافرمان بندوں کو بھی دیتا ہے، مشرکین کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، دنیا کی ہر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہتا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، مجھے روزی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ایک مشرک کو نصیب ہو رہی، کافر کو نصیب ہو رہی، اللہ کا خزانہ ہے، اللہ جسے چاہے جیسا دے۔ اللہ کی ربانی سنت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے جیسا دیتا ہے، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مما رزقناہم، جو رزق ہم نے دیا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو رزق ہم نے کمایا ہے، جو مال و دولت ہم نے حاصل کی ہے، وہ ہمارا مال ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا مال نہیں ہے۔ اگر آپ کا مال ہوتا تو دنیا میں ہر انسان جو ہے مالدار ہوتا، مال حاصل کر سکتا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے جیسا دیتا ہے، جو رزق دے رہا ہے اس رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تجارت کرو، اللہ کے راستے میں بزنس کرو۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کو ایک دوسرا نام دیا گیا ہے قرض حسنا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے اسے قرض کے طور پر طلب کرتا ہے، قرض حسنہ کے طور پر۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں اللہ کے راستے میں خرچ کے تعلق سے ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ان رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا ہے، جو اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اور نہ جو ہے کبھی ان پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہمارے بہت سارے بھائی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے خاص کر لے، چونکہ اس طرح اس کا حساب کتاب بھی برابر رہتا ہے، سالانہ حساب قمری مہینے کے حساب سے۔ اور اس مہینے میں بہت سارے فقراء و مساکین آپ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں، آپ کے شہروں کا رخ کرتے ہیں، لہذا اگر مسلمان زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ کہ زکوٰۃ 1 سال قمری مہینے پر واجب ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنی طرف سے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ 1 مہینہ خاص کیا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ کچھ نمونے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، کہ کس طرح وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ سب سے پہلا نمونہ جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک دوسری مثال، ایک دوسرا نمونہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اتنی بھیڑ بکری دے دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو ہے فل ہو جائے۔ آپ نے وہ بکریاں اسے دے دی۔ وہ شخص اپنے قوم میں گیا اور کہا، اے قومی، اے میری قوم، اسلموا، اسلام لے آؤ، اس لیے کہ جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو فقیری کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ یہ تھی آپ کی سخاوت۔ ایک دوسری حدیث، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی عادت مسنونہ یہ تھی کہ جو ہے مصلی پر تھوڑی دیر بیٹھتے، اذکار کرتے، اس کے بعد اپنے گھر پر جاتے تھے۔ لیکن اس دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف گئے، اپنے بیویوں میں سے کسی حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد واپس آئے۔ صحابہ کرام کو یہ آپ کی عادت غیر معمولی لگی۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت تیزی سے اپنے گھر کی طرف گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا، نماز میں مجھے یاد آیا کہ صدقے کا کچھ مال میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، صدقے کا کچھ مال
میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں نے چاہا کہ جیسے نماز ختم ہو فوراً وہ صدقہ جو ہے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور آپ نے وہ جو ہے صدقہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کی تقسیم میں تاخیر کرنا کسی بھی صورت سے مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم صدقے کا آیا، 1,00,000 درہم۔ حضرت عائشہ نے اسی دن وہ پورے درہم اللہ کے راستے میں جو ہے تقسیم کر دیے، بانٹ دیے۔ ام درہ نے کہا کہ اے عائشہ، اگر اس میں سے کچھ درہم رکھ لیتی، اس سے گوشت منگا لیتی اور آج کے دن سے آپ افطاری کر لیتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے مشورہ مجھے پہلے دیتی تو میں شاید اس کے بارے میں سوچتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں جو ہے نیکی میں سبقت ہوا کرتی تھی، ایک جو ہے دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس جو مسابقہ ہوتا ہے، جو کمپٹیشن ہوتا ہے، اس انداز کا ہوتا ہے کہ فلاں نے ایک جو ہے بنگلہ خریدا ہے، ہم بھی ایک بنگلہ خریدیں گے، فلاں نے جو ہے گاڑی خریدی ہے، ہم بھی ایک گاڑی خریدیں گے، فلاں کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، ہم بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں پر سبقت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر دے دیا، آدھا حصہ، اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی خصوصاً رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کے تعلق سے مختلف قسم کے ایکسکیوزز جو ہے تلاش کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے ایگزمپشن تلاش کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے بیوی کے پاس زیور ہے تو میں اس کی زکوٰۃ نکالوں یا میری بیوی اس کی زکوٰۃ نکالے۔ جب زیور لینے کا معاملہ ہوتا ہے، جب طلاق کی نوبت آتی ہے، خلا کی نوبت آتی ہے، بیوی سے اختلاف ہوتا ہے تو بیوی کے سارے زیورات آپ کے ہو جاتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو علماء کرام سے سوال کرتے ہیں کہ زیور کی مالک تو میری بیوی ہے، تو کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں یا میری بیوی نکالے؟ بیوی کہتی ہے میرے پاس جو ہے کوئی کیش نہیں، کوئی نقد نہیں ہے، لہذا اسے میرے شوہر کو نکالنا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے پر گناہ کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، اپنے مال کا آدھا اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا ہی مال جتنا میں نے آپ کے پاس لایا اپنے گھر پر چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر کا پورا مال سمیٹ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پر اپنے دامن میں دینار اور درہم بھر کر لاتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد ابن عفان، عثمان بن عفان کچھ بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، جائزہ لیجئے۔ آج ہم پر زکوٰۃ جو 2.5% صرف واجب ہے، اور وہ بھی آپ کے پاس نصاب ایک جو ہے لمیٹڈ جو ہے دولت پراپرٹی یا کیش یا جو بھی گولڈ یا سلور اگر آپ کے پاس ایک محدود مقدار تک پہنچنے کے بعد جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس میں سے بھی صرف آپ کو 2.5% نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ مختلف قسم کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حقوق ہیں۔ جس طرح فرض نمازیں ہیں، ظہر کی فرض نماز 4 رکعت ہے میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن اس کے اگلے
اور پچھلے سنتیں ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ جو 2.5% فرض ہے آپ پر، اس کے علاوہ آپ پر جو ہے صدقات بھی اسی طرح فرض ہیں، اسی طرح واجب ہیں جس طرح آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان فی المال لحقا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، آپ کے مال میں سائلین اور محروم کا حق ہے، وہ رائٹ ہے، ان کا حق ہے جو آپ جو ہے آپ کھا لے رہے ہیں، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسلامی شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اور صدقے کا دو مشہور اور متداول لفظ پایا جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں فقہا کی اصطلاح سے پہلے زکوٰۃ اور صدقہ دونوں ایک ہی معنی میں تھا۔ دیکھا جائے تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کو صدقے سے تعبیر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم فیہا۔ زکوٰۃ کی جو اصطلاح ہے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعد میں فقہا نے زکوٰۃ اور صدقات میں تفریق کی تاکہ جو ہے ایک عام انسان اس میں فرق سمجھ سکے۔ زکوٰۃ اس مال کو کہیں گے جو اللہ کے راستے میں ایک نصاب کی محدود پہنچنے کے بعد جو مال آپ اللہ کے راستے میں نکال لیں، جو فرض ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مال آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اسے صدقے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ہے، لیکن ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ اور صدقہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، زکوٰۃ نکالنے سے، صدقہ دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلا یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما نقصت مال من صدقہ، صدقہ دینے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں اس کی ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح مال سے صدقہ نکالنے میں مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں ایک کنواں ہو، اس کنویں سے جب تک آپ پانی نکالتے رہیں گے پانی پیدا ہوتا رہے گا، پانی آتا رہے گا، لیکن جب آپ اس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے، پانی گندا ہو جائے گا، پانی میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے اور پانی کا لیول اتنا ہی رہے گا جس لیول پر آپ کے کنویں میں پانی تھا۔ بعینہ یہی مثال آپ کے مال میں زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ کا جو لفظ جو معنی آتا ہے پاکی، صفائی، مال کی بھی اور انسان کے نفس کی بھی پاکی اور صفائی زکوٰۃ کے مفہوم میں داخل ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکی، تزکیہ نفس۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں، صدقہ آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آپ کے نفس میں جو مال کی محبت کی گندگی تھی، مال کے محبت کی جو گندگی آپ کے نفس میں تھی، وہ گندگی آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم جو ہے آپ کے مال کی پاکی بھی ہے، آپ کے نفس کی بھی پاکی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مہینہ بڑے جو ہے خیرات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کیجیے۔ صدقہ و خیرات میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کو جن مد میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے آپ انہی مدود میں خرچ کریں۔ فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، مسافر ہیں جن کے پاس جو ہے کیش ختم ہو چکا ہے، قرض دار ہیں جن کا قرض ادا کرنا ہے، اور فی سبیل اللہ جو ایک عام مد ہے اللہ کے راستے میں، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ جو ہے بہت ساری چیزوں کو داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غریب مسکین کی مدد کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کسی کتاب کو جو ہے جو تقسیم کریں چھپا کر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دعویٰ سینٹر کی مدد کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عالم کی کفالت کریں جو دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ فی سبیل اللہ ایک عمومی مد ہے جس میں اللہ کے راستے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مہینہ بہت جلدی گزرنے والا ہے۔ اگر کسی نے بھی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، اللہ کے واسطے اپنے مال کا جو ہے حساب رکھیے، اپنی پراپرٹی کا حساب رکھیے، اپنے جائیداد کا حساب رکھیے، اپنی تجارت کا حساب رکھیے۔ جس طرح آپ ایک سی اے رکھتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ سے ٹیکس کا جو ہے تخمینہ کرتا ہے، اسسمنٹ لگاتا ہے،
اس طرح آپ زکوٰۃ کے لیے بھی علماء کرام کے ساتھ بیٹھیے. آپ کے پاس اتنا کیش ہے, اتنا بینک بیلنس ہے, اتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے, اتنی جائیداد آپ کے پاس ہے, اتنا گولڈ آپ کے پاس ہے, اتنا سلور آپ کے پاس ہے, ساری چیزوں کا کیلکولیٹ کیجئے اور پھر اس میں سے 2.5% جو آپ پر واجب ہے اسے ادا کیجئے. اور اس کے علاوہ بھی جو صدقہ و خیرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسے ادا کیجئے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. کل ہم رمضان کے چاند کا انتظار کر رہے تھے. آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ آج 13 روزہ گزر چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایام معدودات جو لفظ استعمال کے گنے چنے دن, قرآن کی پیاری آیت پر تدبر کریں گے. اللہ نے کہا رمضان کا مہینہ ایام معدودات, گنے چنے دن, آپ گن سکتے ہیں انگلیوں پر. 13 روزہ گزر جا رہا ہے بڑی تیزی سے گزر جا رہا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, رمضان کے روزوں کا احتساب کیجئے, برائیوں سے بچیے. رمضان کا روزہ صرف جو ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ دنیا کی ساری برائیوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. ان ساری چیزوں سے بچیں. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی اور بزرگوں, جب انسان کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب نازل کرتا ہے. کبھی بیماریاں جو ہے قوم میں پیدا کر دیتا ہے, کبھی بارش نہیں ہوتی ہے, کبھی مختلف قسم کے مسائل آ جاتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری برائیوں سے, ان سارے جو ہے عذاب سے محفوظ رکھ. اے اللہ, تیری رحمت کا نزول ہونے لگا ہے, بارش جو ہے نازل ہونے لگی ہے. اے اللہ, کثرت سے جتنی ضرورت ہے اللہ بارش کا نزول فرما. پانی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے, وہ لوگ افریقہ کے جو بعض ممالک کے لوگوں کا آپ جائزہ لیے جہاں لوگ بوند بوند کو ترستے ہیں. میرے بھائیوں, اس لیے اسلام میں ہر چیز کی ہدایت دی ہے. پانی کے اسراف کے تعلق سے بھی حدیثیں ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کثرت سے بارش نازل فرما جتنی ہمیں ضرورت ہے, اور ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے, ہماری برائیوں کی وجہ سے اس رحمت کو نہ روک. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لا